فرینڈ، مالدیوز اور سنگاپور کے بعد بحرین ایشیا کا تیسرا اور سب سے چھوٹا ملک ہے۔ بحرین کا آفیشیل نام کنگڈم آف بحرین ہے۔ بحرین 50 قدرتی اور 33 خود بنائے گئے مصنوعی جزیروں پر مشتمل ملک ہے۔ بحرین پہ حکومت کرنے والی قوموں میں پرشین، پرتگالیز اور گریٹ برٹن شامل ہے، جنہوں نے پچھلے 300 سال میں بہت سارے ایشین کنٹری پہ اپنی حکومت بنائی رکھی تھی۔ 1971 میں بحرین ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ انڈیپینڈنس کے فوراً بعد یونائٹڈ نیشنز اور عرب لیگ کے ممبر ہونے کی حیثیت حاصل کر لی۔ بحرین ایشیا کا تیسرا اور مڈل ایسٹ کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ عربین سی کے اندر سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور بحرین کا ٹوٹل رقبہ 295 اسکوائر مائلز ہے۔ بحرین کی ٹوٹل آبادی 17 لاکھ ہے۔ فرینڈز، ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بحرین بھی ان کنٹریز میں شامل ہے جنہوں نے اسلام کو بطور مذہب شروع میں ہی اختیار کر لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 سال پہلے بحرین نے اسلام کے سچے مذہب ہونے کی حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ فرینڈ، بحرین میں الخامس نام کی مسجد موجود ہے جو 6 صدی میں بنائی گئی تھی، اور بحرین کی سب سے پہلی اور پرانی مسجد ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ الخمیس ماسک اپنی ہسٹری کے حوالے سے دنیا اسلام کے لیے خاص اہمیت بھی رکھتی ہے۔ فرینڈ، بحرین مڈل ایسٹ کا وہ پہلا ملک ہے جس نے فارمولا 1 کارز کا سب سے بڑا ایونٹ گرینڈ پرکس 2004 میں ہوسٹ کیا تھا، لیکن اب یہ ایونٹ ابوظہبی میں ہوتا ہے۔ فرینڈ، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ بحرین کی ہسٹری ہمیں صدیوں پرانی ملتی ہے، اس لیے یونیسکو نے بحرین کی 3 ایسی سائٹس کو اپنے انڈر لیا ہے جن کے آثار 2200 قبل مسیح سے ملتے ہیں، جب ڈیلمون کا زمانہ تھا۔ 3 مختلف جگہوں پہ 1 لاکھ سے زائد قبریں ملی ہیں جو تقریباً لندن کی آبادی کا نصف ہیں۔ 1782 سے لے کر آج تک بحرین کی بادشاہت الخلیفہ فیملی کے ہاتھوں میں رہی ہے، اور آدھے سے زیادہ پارلیمنٹ کی کیبنٹ کا تعلق بھی الخلیفہ فیملی سے ہے۔ بحرین عربک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 2 سمندر، مطلب 2 پانی کا مکسچر، ایک چشمے کا میٹھا پانی اور دوسرا سمندری نمکین پانی۔ فرینڈ، بحرین نے $6 بلین کی لاگت سے 14 نئے جزیرے بنائے ہیں جن کو درۃ البحرین کہا جاتا ہے۔ ان جزیروں کو ایک پھول کی پتی کی شکل دی ہے۔ ان جزیروں پر ٹورسٹ کے لیے لگژری ہوٹلز، شاپنگ مالز اور ولاز بنائے گئے ہیں۔ فرینڈ، بحرین کا فلیگ ریڈ اور وائٹ کلر پر مشتمل ہے۔ ریڈ کلر جو کہ پرشین گلف ملکوں کا روایتی رنگ ہے، جبکہ وائٹ کلر جو کہ ریڈ کے ساتھ 5 ٹرائی اینگلز بناتا ہے، اسلام کے 5 پلرز اور پیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ فرینڈ، بحرین کے نارتھ ڈیزرٹ میں میسکویٹ نام کا ایک درخت موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ درخت 15ویں صدی میں لگایا گیا۔ خشک اور گرم ڈیزرٹ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں یہ درخت آج بھی سرسبز کھڑا ہے۔ اس درخت کا مشکلات کے باوجود ہرا بھرا رہنا زندگی کی علامت ہے۔ ہر سال تقریباً 65,000 لوگ اس درخت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو انڈر واٹر سکوبا ڈائیونگ کا شوق ہے تو آپ بحرین کو اپنی ٹاپ لسٹ میں شامل کر لیں، کیونکہ بحرین میں موجود دنیا کا سب سے بڑا انڈر واٹر تھیم پارک ہے۔ یہ پارک 1 لاکھ اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ بحرین میں سکوبا ڈائیونگ کے دوران آپ کو بوئنگ 747 کے پائلٹ بننے کا موقع بھی ملے گا، لیکن یہ جہاز آپ کبھی ہوا میں اڑا نہیں سکتے، بلکہ یہ تھیم پارک اس جہاز کی قبر ہے۔ فرینڈ، بحرین ورلڈ ٹریڈ سینٹر دنیا کا پہلا اور واحد ٹریڈ سینٹر ہے جس کے ڈیزائن کو منفرد بنانے کے لیے اس کے اندر ونڈ ٹربائنز لگائی گئی ہیں۔ ان ونڈ ٹربائنز کی بجلی کی کیپیسٹی 600 کلو واٹ ہے۔ ٹاور میں استعمال ہونے والی بجلی کا تقریباً 15% انہی ٹربائن سے حاصل کیا جاتا ہے۔ فرینڈ، باقی GCC کنٹریز کی طرح بحرین میں بھی کسی شخص، خاص طور پر لوکل نیشنل کی بغیر اجازت فوٹو بنانا آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سو بی کیئرفل، جب آپ بحرین میں ہوں تو فوٹوز بناتے ہوئے اپنے ارد گرد ضرور دیکھ لیجئے گا،
کہیں کوئی لوکل شخص آپ کے کیمرے کے لینز میں تو نہیں آ رہا۔ اس کی سزا آپ کو 1000 بحرینی دینار اور جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے یہ لا مجھے پرسنلی بہت پسند آیا کیونکہ آج کل انڈیا پاکستان میں کسی حادثے کے موقع پر لوگ مدد کرنے کی بجائے اپنے فونز نکال کے ویڈیوز بنانا زیادہ اہم کام سمجھتے ہیں۔ فرینڈز، ایک سروے کے مطابق بحرین پر پرسن کے حساب سے سب سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والا ایشیا کا پہلا اور دنیا میں آئس لینڈ اور ناروے کے بعد تیسرا بڑا ملک ہے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں آج بھی بجلی پوری کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے۔ فرینڈ، بحرین اور سعودی عربیہ کو سمندری راستے سے ملانے والا برج جس کا نام کنگ فہد کازوے ہے، یہ 16 مائلز لمبا ہے اور دنیا کے لمبے ترین بریجز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 1981 سے 1986 کے درمیان اس برج کو تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس برج میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ 2018 سے پہلے اس برج کی ایک سائڈ پر عورتوں کو ڈرائیو کرنا الاؤ نہیں تھا۔ یہ بین اس لیے تھا کہ سعودی عربیہ میں 1957 سے 2018 تک فیمیل کو ڈرائیونگ کرنا الاؤ نہیں تھا، بٹ اب یہ الاؤ ہو چکا ہے۔ فیمیل برج کے دونوں اطراف ڈرائیونگ کر سکتی ہیں۔ تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو بحرین کا چھوٹا سا سفر؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔